السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جماعت ہشتم کلاس 8 کے اسلامیات کے نصاب میں شامل ایک اور سبق کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ سبق کا نام ہے آپ کا صبر و تحمل۔ صبر کے معنی ہیں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، ڈٹے رہنا، رکنا اور کسی بات پر ثابت قدم رہنا، اور تحمل کے معنی ہیں برداشت کرنا۔ دراصل تحمل صبر کا دوسرا نام ہے۔ صبر اور تحمل ہمیشہ ساتھ ساتھ ہی آتے ہیں۔ آپ نے اسی طرح سے سنا ہوگا کہ صبر و تحمل ہمیشہ ساتھ ساتھ پڑھے جاتے ہیں، کہے جاتے ہیں۔ اسلام میں صبر و تحمل سے مراد زندگی میں آنے والی تکالیف و مصائب کو بردباری کے ساتھ برداشت کرنے اور پرسکون رہنے کے ہیں۔ مصائب مشکلات کو کہتے ہیں اور بردباری صبر اور تحمل کو ہی کہتے ہیں۔ راہ حق میں آنے والی تکلیفوں اور پریشانیوں کو رضا الہی کی خاطر برداشت کرنا بھی صبر و تحمل ہے۔ ہمارے انبیاء نے بھی اسلام کے راستے میں، دین کے راستے میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، مگر انہیں بڑے صبر سے برداشت کیا، صبر و تحمل سے ان کا مقابلہ کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تنگی کی حالت میں، تکلیف اور بیماری میں اور جنگ کے دوران ان 3 مواقع پر صبر کرنا متقیوں کی صفات بتایا ہے۔ متقی کہتے ہیں نیک اور پرہیزگار لوگوں کو، تو یہ متقی لوگوں کی صفات ہیں، خوبیاں ہیں کہ وہ تنگی کی حالت میں، یعنی کوئی بھی پریشانی ہو، تکلیف ہو، بیماری میں اور جنگ کے دوران ان 3 مواقع پر صبر کرتے ہیں تو وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ صبر و تحمل کی اتنی اہمیت و فضیلت ہے کہ قرآن مجید میں 90 مقامات پر مختلف آیات میں صبر کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ایک آیت کا ترجمہ ہے، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا۔ ایک اور ترجمہ ہے اسی کے بارے میں، اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پچھلے ترجمے سے ملتا جلتا ہے یہ ترجمہ، لیکن اس میں تھوڑی سی آیت اور ایڈ ہوئی بھی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے۔ صبر کی فضیلت کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر مومن کو تکلیف پہنچے اور وہ صبر سے کام لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو ان کی گالیوں کے جواب میں دعائیں دیں۔ بعض اوقات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بگاڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میرا نام تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز فرمایا ہے کہ کسی برے کو برا کہہ رہے ہیں، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ یعنی وہ اس طرح سے نظر انداز کرتے تھے، اس طرح سے صبر کرتے تھے کہ جیسے انہیں کہا ہی نہیں جا رہا کچھ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کا اہل مکہ نے 3 سال تک معاشرتی مقاطع کیے رکھا۔ مقاطع کہتے ہیں قطع تعلق کرنے کو، بائیکاٹ کرنے کو۔ 3 سال تک شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصائب کا شکار رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و استقامت سے تبلیغ دین فرماتے رہے۔ اہل طائف نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے یا بددعا دینے کی بجائے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ جب کفار مکہ کے ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ مدینہ منورہ کے منافقوں اور یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔
کفار مکہ نے کئی بار مدینہ منورہ پر حملے کیے۔ غزوہ احد میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس بھی زخمی ہوا۔ اس کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں راہ حق میں تکالیف اٹھائیں، وہیں اپنی ذاتی زندگی میں بھی مصیبتوں پر صبر کیا۔ مثلاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے یعنی ان کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہایت تکلیف دہ تھی، لیکن اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت صبر و ضبط سے کام لیا۔ ضبط کہتے ہیں برداشت کو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جن کو کفار نے غزوہ احد میں نہایت بے دردی سے شہید کر دیا اور ان کے جسم کے اعضاء تک کاٹ ڈالے۔ یہ منظر انتہائی دل دکھانے والا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کے بجائے صبر و تحمل سے کام لیا۔ سبحان اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والا ہے، مگر اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ محنت کے باوجود اگر انسان کسی معاملے میں ناکام ہو جائے تو اسے اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھے اور خوشی سے برداشت کرے۔ اور جب انسان خوش ہو، خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہو، تو وہ بھی صبر کے معنوں میں آتا ہے کہ اس وقت بھی وہ خود کو قابو میں رکھے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ خوشی میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو اچھی نہیں ہوتی، اور بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، الٹا سرکشی اور ظلم پر اتر آتے ہیں، لوگوں سے برا سلوک کرنے لگتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ اس لیے اسلام نے ہر حالت میں، خواہ وہ پریشانی ہو یا خوشی، صبر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر حالت میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور زندگی کے ہر میدان میں ہر قسم کی تکالیف اور مشکلات کو صبر و تحمل سے برداشت کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سے خوش رہیں گے۔ سبق آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے سوال جواب پہ آ جاتے ہیں۔ سوال جواب ہیں اس کے صفحہ نمبر 38 پیج 38 پر۔ پہلا سوال ہے اس کا، صبر و تحمل سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب جہاں سے سبق آپ کا شروع ہوا ہے، دوسری لائن دیکھیے گا، اسلام میں صبر و تحمل سے مراد زندگی میں آنے والی تکالیف و مصائب کو بردباری کے ساتھ برداشت کرنے اور پرسکون رہنے کے ہیں۔ راہ حق میں آنے والی تکلیفوں اور پریشانیوں کو رضائے الہی کی خاطر برداشت کرنا بھی صبر و تحمل ہے۔ یہ 3 لائنیں اس کا جواب ہے۔ اگلا سوال ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی کون سی 3 صفات کا ذکر کیا ہے؟ اس کا جواب ہم لکھیں گے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی ان 3 صفات کا ذکر کیا ہے: تنگی کی حالت میں، تکلیف اور بیماری میں، اور جنگ کے دوران۔ وہ ان 3 مواقع پر صبر کرتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے اس کا، صبر کے متعلق کوئی حدیث محض ترجمہ تحریر کیجیے۔ آپ کے صفحہ نمبر 35 پر 2 احادیث ہیں، یہ بھی صبر کے متعلق ہیں۔ صفحہ نمبر 36 پہ بھی جو ایک حدیث اوپر لکھی ہے وہ بھی صبر کے متعلق ہے۔ آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی حدیث لکھ سکتے ہیں۔ حدیث نہیں لکھیں گے، صرف ترجمہ تحریر کیجیے گا، وہ کافی ہے۔ ترجمہ کی ہیڈنگ لکھ کے ترجمہ لکھ لیے گا۔ تفصیلی سوالات پہ آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، اہل مکہ اور اہل طائف نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا؟ اس سوال کے جواب کے لیے صفحہ نمبر 36 پہ آئیے، پیج 36۔ یہ گرین باکس میں جو حدیث لکھی ہے اس کے نیچے سے پیراگراف سٹارٹ ہو رہا ہے۔ پہلا پیراگراف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا ہے اور یہ اینڈ ہوا ہے، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ ایک یہ لکھ لیجئے۔ اس کے بعد جو 2 لائنیں ہیں وہ چھوڑ کے اگلے پیراگراف پہ آ جائیے، اہل طائف۔
یہ والی 2 لائنیں لکھ کر یہاں تک لکھ لیجئے۔ اہل طائف نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے یا بد دعا دینے کی بجائے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ یہ اس کا جواب ہو جائے گا۔ دوسرا سوال ہے اس کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذاتی زندگی میں جن مصائب سے گزرنا پڑا ان کا حال تحریر کیجیے۔ اس سوال کے جواب کے لیے پیج 37 پہ دیکھیے، پہلا پیراگراف۔ یہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کا ذکر ہے، جو انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں۔ اس میں ان کے بیٹے کی وفات کا ذکر ہے اور ان کے چچا کہ جن کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، کہ ان کے جسم کے اعضاء تک کاٹ دیے گئے۔ اس پیراگراف میں اس کا جواب موجود ہے، آپ پورا بھی لکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو کوئی ایک آدھ لائن اسکپ کر سکتے ہیں، ویسے اس پیراگراف میں اس کا جواب موجود ہے۔ آخری سوال ہے اس کا، خوشحالی اور آزمائش میں صبر و تحمل سے کیا مراد ہے؟ اس کے جواب کے لیے صفحہ 37 دیکھیے، آخری پیراگراف کی تیسری لائن۔ اس کو اس طرح سے شروع کریں گے، خوشحالی اور آزمائش میں صبر و تحمل کا مطلب یہ ہے کہ، پھر یہ تیسری لائن میں لکھا ہے، اس کو کنٹینیو کریں گے، انسان خوشی اور خوشحالی میں رہ کر خود کو قابو میں رکھے۔ اس کے بعد اگلی لائن پہ آ جائیں، اور بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالی خود کو قابو میں رکھے، اس کے بعد جو جملہ ہے اسے ہی کنٹینیو کر لیں۔ بسا اوقات لوگ خوشی اور خوشحالی میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، الٹا سرکشی اور ظلم پر اتر آتے ہیں۔ یہاں تک لکھنے کے بعد اگلی لائن پر آ جائیے گا، ہمیں چاہیے کہ ہر حالت میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، اور زندگی کے ہر میدان میں ہر قسم کی تکالیف اور مشکلات کو صبر و تحمل سے برداشت کریں۔ یہاں تک اس کا جواب ہو گیا۔ یہ آپ کا سبق مکمل ہو گیا ہے، خالی جگہیں کتاب میں ہی فل کر لیے گا۔ اگلے سبق کے ساتھ آپ سے پھر بات کروں گی۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔